کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ باب الکلام فی القیاس و بیان حد القیاس۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب کتاب اللمع کے ابتدا میں ہی بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ قرآن اور سنت اور ان کے منطوق و مفہوم کو سمجھنے کے لیے جن امور کی، جن احکامات کی، جن ضابطوں کی اور جن اصول اور قواعد کی ضرورت پڑتی ہے انہیں بیان کریں۔ امر، نہیں، اسی طریقے سے مفہوم الخطاب، مجمل مبین، ناسخ منسوخ، مطلق مقید، حقیقت مجاز۔ غرض یہ کہ کلام چاہے وہ اللہ کا خطاب ہو، چاہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، آپ کے اقوال و افعال ہوں، آپ کی تقریرات ہوں، ان میں ترجیحات ہو یا ناسخ و منسوخ ہو، ان کو سمجھنے کے لیے جتنے امور اور ضابطوں کی ضرورت ہے وہ آپ نے بیان کر دی پہلے حصے میں اللمع کے عربی چہارم میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن شریعت کی دلیل اول ہے، سنت دوسرے نمبر کی دلیل ہے، سنت جو ہے دوسرے نمبر کی دلیل ہے، اور تیسرے نمبر کی دلیل ہے اجماع۔ تیسرے نمبر کی دلیل کیا ہے؟ اجماع، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ارتحال کے بعد کوئی نیا مسئلہ پیش آیا جس کا صریح حل، واضح حل نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تو اس زمانے کے جو علماء اور فقہاء اور مجتہدین ہیں یہ لوگ جمع ہو کر اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں اور اس حل پر تمام کا اتفاق ہو جاتا ہے بحث و تنقیح کے بعد۔ تو اس کے بعد جو متفقہ فیصلہ ان کا صادر ہوتا ہے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو اجماع کے بھی جو اصول ضابطے ہیں وہ بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب چوتھے نمبر کی دلیل ہے قیاس۔ چوتھے نمبر کی دلیل کیا ہے؟ قیاس۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے بھی اجمالی طور پر کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، صورتحال پائی گئی، اس کا حل نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ اجماع میں ہے، اجماع بھی نہیں ہو رہا ہے اس پر۔ ایک آدھ دو یا چند مفتیان مان لو وہاں اجتہاد اور قیاس اور عقل سے اپنے کام لیتے ہیں، اجتہاد اور عقل سے اپنے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے کیا اس کی کوئی نظیر قرآن میں یا سنت میں یا اجماع میں موجود ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فلانی آیت میں یا فلانی حدیث میں یا فلانے فقہا کے اجماع میں اس کی نظیر ہے، تو اس مسئلے سے وہ جو اصل مسئلہ جس پر وہ لوگ سوچ رہے ہیں اس نظیر سے وہ علت اٹھاتے ہیں، علت کہ کس وجہ سے اس میں وہ حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر
سادہ سمپل مثال، موجودہ دور میں جو بیئر ہے، وسکی ہے، اور یہ نشہ آور مشروبات کی جو نئی نئی قسمیں مارکیٹ میں آ رہی ہے، جو بھی نئی نئی قسمیں مارکیٹ میں آ رہی ہے، اب ان کا نام آپ قرآن میں یا سنت میں تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان میں اصل چیز کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد ہے نشہ۔ لوگ کیوں پیتے ہیں؟ نشے کے لیے پیتے ہیں۔ لوگ کیوں پیتے ہیں؟ نشے کے لیے پیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خمر کو نشے کی بنیاد پر ہی اور نشے کی علت کی وجہ سے ہی حرام قرار دیا ہے۔ خمر ایک نام ہے۔ خمر کہتے ہیں عصیر العنب اذا اشتد، کہ انگور کا رس، وہ رس نکال کر جب اس کو پکا کر گاڑھا کر دیا جاتا ہے، پکا کر جب اس کو کیا کرتے ہیں؟ گاڑھا کر دیتے ہیں انگور کے رس کو، تو پھر اس میں نشہ آ جاتا ہے۔ اسی کو خمر کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن نے اس کو حرام کرا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ نشہ ہے۔ تو آپ نے دیکھے نشہ علت ہے وہاں پر اصل میں، وہی علت ہمارے اس نئے پیش آئے ہوئے مسئلے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو جب خمر حرام ہے نشے کی بنیاد، تو یہ موجودہ لیٹسٹ زمانے کی جو نشہ آور مشروبات ہیں، یہ بھی نشے کی بنیاد پر ہی کیا ہوگی؟ حرام۔ یہ بھی نشے کی بنیاد پر ہی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو اسی کو قیاس کرتے ہیں کہ آپ نے اس مثال میں دیکھو، خمر جو ہے نا، خمر، اس کو آپ اصل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اسی کا دوسرا نام ہے مقیس علیہ۔ مقیس علیہ، قاس یقیس القیاس کے معنی قیاس کرنا۔ مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا گیا، جس پر ہمارے قیاس کا کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہے، دار و مدار ہے، مقیس علیہ۔ تو اصل مقیس علیہ یہ کیا ہے؟ خمر۔ کیا ہے اس مثال میں؟ خمر۔ اور یہ وسکی ہے یا بیئر ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فرع اور مقیس۔ فرع کہیں گے یا مقیس کہیں گے۔ فرع کے معنی شاخ، اس لیے کہ اس کا حکم اسی سے نکل رہا ہے، اس کا حکم جو ہے اس اصل سے نکل رہا ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ شاخ کہیں گے، فرع۔ باپ کو اصل کہتے ہیں اور بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں۔ مقیس یعنی اس کو قیاس کیا گیا وہ خمر پر، اور علت یہاں پر کیا ہے؟ نشہ۔ علت کیا ہے یہاں؟ نشہ۔ اور حکم ہے حرام کا۔ حکم کس کا ہے؟ حرام کا۔ تو قیاس میں یہ 4 ارکان ہوتے ہیں۔ قیاس ارکان 4 پر مشتمل ہوتا ہے۔ بات سمجھیں؟ قیاس کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ ارکان 4 پر۔ قیاس کی جو بھی تعریف کی جائے گی اس میں ان 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھے؟ قیاس کی جو بھی تعریف کی جائے گی اس میں یہ 4 ارکان ہونے چاہیے، جو بھی تعریف کی جائے، تو اسے کہتے ہیں قیاس۔ یہ 4 نمبر کی دلیل شرعی ہے، اور اس کا دلیل ہونا بھی قرآن و سنت اور اجماع سے ہی معلوم ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو قیاس کرو۔ فَاعْتَبِرُوا قیسو کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ قیسو، قیاس کرنے کے معنی میں قرآن میں۔ بات سمجھے؟ حدیث پاک میں مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہے بار بار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا،
تو روانگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، آپ یمن جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کا صحیح حل قرآن میں نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے میں اس مسئلے کو حل کروں گا، یعنی احادیث کی روشنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر اس مسئلے کا واضح حل نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے تب تم کیا کرو؟ نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں ملے تب تم کیا کرو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجتہد رائی ولا آلو، میں اپنی عقل کو کام میں لاؤں گا، اجتہاد کروں گا، اور میں اس اجتہاد میں کوتاہی نہیں برتوں گا، اجتہاد میں کوتاہی نہیں برتوں گا۔ اجتہد رائی ولا آلو، بعض روایت میں اجتہد برائی ولا آلو، الگ الگ الفاظ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور مارے خوشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تپتپایا اور ان کو دعا دی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایسی بات ڈالی جو تمہاری زبان پر جاری ہو گئی، جس سے اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ قیاس دلیل شرعی ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس کی شاباشی دی جب انہوں نے یہ کہا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے مسائل فروعات وغیرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں سارے مسائل فروعات قیامت تک کے بیان کیے جاتے تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ باقی نہ رہتا۔ بات سمجھے؟ حدیث میں بھی اس کی پوری گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سے مسائل زمانے اور احوال پر بھی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، اور یہ دین تو شریعت اسلامیہ یا ایسا دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک یہ دین جاری رہنے والا ہے۔ تو قیامت تک آنے والے انسانیت کی رہبری کی صلاحیت اس دین فطرت میں ہے۔ تو قیاس کا دروازہ کھلا رکھے، قیامت تک آنے والے جدید مسائل کا حل اجتہاد و قیاس کی روشنی میں نکالنے کی شریعت نے کیا دی ہے؟ ایک گنجائش دی، اجازت دی۔ بات سمجھے؟ تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ پھر اجماع صحابہ بھی ہے قیاس پر۔ آپ مختارات میں منشور القضاء نامی ایک سبق پڑھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے قاضی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور ان کو اس خط میں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ اگر کسی مسئلے کا حل قرآن میں اور سنت میں نہ ملے تو تم قیاس اور اپنی عقل کو کام میں لانے سے پیچھے مت ہٹے۔ بات سمجھے؟ اس میں باقاعدہ طور پر وہ الفاظ موجود ہیں۔ تو صحابہ کا بھی اجماع اور اتفاق ہے قیاس کے دلیل شرعی ہونے میں۔ تو قرآن سے، سنت سے اور اجماع سے قیاس کا دلیل شرعی ہونا پتہ چلا۔ اور عقل بھی اس کی داعی ہے کہ سارے مسائل جب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں، اور سارے مسائل پر اجماع بھی نہیں ہو سکتا، سارے مسائل پر اجماع بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک مفتی کوئی حل نکالے گا کسی مسئلے کا تو ضروری نہیں کہ دوسرے مفتیان اس کو تسلیم کریں۔ اختلاف رائے کی گنجائش شریعت نے رکھی۔ بات سمجھے؟ اختلاف رائے کی گنجائش رکھی، ضروری نہیں کہ سارے مفتیان کرام اسی چیز کو جو ہے مان لے، اسی چیز کو کیا کرے؟ تسلیم کرے۔ لاک ڈاؤن میں بہت سے مسائل ہوا ہے کہ جن کا حل کچھ اتفاقی طور پر دیا گیا، اور کچھ مسائل ہوا ہے کہ جن پر سارے مفتیان کا اتفاق بھی
نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک نے اپنے اجتہاد یا اپنی سمجھ کے مطابق یا قرآن و سنت اور فقہاء کرام کے کلام سے اس نے جو سمجھا اس کے مطابق جواب دیا۔ جیسے تعدد جمعہ کا مسئلہ ہے، شوافع میں جمعہ ایک ہی بستی میں ایک ہی جگہ منعقد ہو سکتی ہے، متعدد جمعے نہیں ہو سکتے، لیکن حالات ایسے تھے کہ بعض مفتیان کرام نے اجازت دے دی کہ بڑی بستی ہے تو اس میں ایک سے زائد جمعہ کسی گھر میں بھی ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فقہاء شوافع میں کچھ مرجو اقوال ملتے ہیں کہ 12 افراد کے ذریعے سے بھی جمعہ منعقد ہو سکتا ہے، ایک قول 4-5 افراد کا بھی ہے کہ اس سے بھی جمعہ منعقد ہو سکتی، تو اس کی پھر اجازت، وہ لاک ڈاؤن کے خاص حالات ہیں۔ بعد نے کہا کہ اگر متعدد جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر ظہر دہرانی پڑے گی احتیاط کی بنیاد پر، لیکن کچھ حضرات ظہر کی اعادے کی بھی قائل نہیں ہوتے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنا نظریہ تھا کہ بھائی ایک فریضہ ایک ہی وقت میں 2 فریضے یکبارگی ایک ہی نوعیت کے عائد نہیں ہوتے، تو سارے لوگ جو بات کر رہے تھے وہ اصول و ضابطوں کے مطابق ہی کر رہے تھے، بات سمجھے؟ تو ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو قیاس کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی کہ اجماع نہیں بھی ہوا تو کم از کم ایک آدھ مفتی نے جو اجتہاد کیا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر ان مفتیوں کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو چٹو بٹو ہے، تو وہ ان مفتی صاحب کا جو فتویٰ رہے گا یا انہوں نے جو بیچارے نے محنت کی ہے تو اس کو مان کر چلیں گے، اور شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر ایک مسئلہ آپ نے کئی مفتیان سے پوچھا ہے تو آپ جس مفتی کو آپ مناسب مانتے ہیں اس کے فتوے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس کے فتوے پر آپ کو عمل کرنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ آگے چل کر باب صفت المفتی والمستفتی آئے گا تو اس میں باضابطہ طور پر وضاحت کہ عامی شخص کے سامنے اگر الگ الگ مسائل آ گئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اس میں باضابطہ طور پر وضاحت ہے کہ عام آدمی کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اجتہاد اور قیاس کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ شریعت کا کوئی مسئلہ معلق نہ رہے کہ بھائی ایسا مسئلہ آ گیا جس کا اسلام میں کوئی حل نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سب مسائل کے حل موجود ہیں، بس اپنی عقل کو سمجھ کو صحیح طور پر کام میں لا کر اس کا حل مناسب انداز میں تلاش کرنا ہے، اس کا حل کیا کرنا ہے؟ مناسب انداز میں تلاش کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہے قیاس کی تھوڑی سی نوعیت۔ اب بعض آثار وغیرہ صحابہ کے ایسے ملتے ہیں کہ جس میں قیاس کی کچھ شناعت، جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ قیاس کرنے والے سورج کے پجاری، یا اسی طریقے سے بعض آثار میں ہیں کہ کون سا آسمان ہمیں سایہ دے گا، کون سی زمین ہمیں اپنے اوپر برداشت کرے گی اگر ہم جو ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس پر عمل کریں۔ تو بھائی ایک چیز یاد رکھیے، ایک ہے قیاس فاسد اور ایک ہے قیاس صحیح۔ قرآن اور سنت میں اور اجماع میں جس قیاس کی تائید آئی ہے وہ قیاس صحیح کی تائید ہے، اور جس کی مذمت آئی ہے وہ قیاس فاسد کی مذمت آئی ہے۔ قرآن کا کوئی صریح حکم ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ قیاس کریں گے بالکل رانگ، بالکل غلط، فاسد قیاس ہے۔ حدیث ہے، صحیح صریح حدیث موجود ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ قیاس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کے مقابلے میں قیاس کا نمبر آئے گا نہیں، قیاس چوتھے نمبر کی دلیل ہے۔ وضع الشیء علی محلی، ہر چیز کو اس کے محل پر رکھیں گے تو اس چیز سے انتفاع آسان ہو جاتا ہے، بات سمجھے؟ ہر چیز کو اس کے اپنے محل، موقع، مناسبت کے اعتبار سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس میں سہولت رہتی ہے، اس کو موقع سے ہٹا دیں گے تو پھر پریشانی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو قیاس جب چوتھے نمبر کی دلیل شرعی ہے تو اس کا نمبر وہی رکھنا پڑے گا، اور جہاں قرآن سنت اجماع ہے
تو وہاں قیاس کو آپ دلیل ماننے جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو جتنی مذمتیں آئی ہیں تو اسی قیاس کی آئی ہے۔ جیسے قرآن نے بھی مذمت کی، یہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے بھی کہ تو ہم بھی کریں۔ کہا کہ انہوں نے گمراہی کا کام کیا تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ؟ یہ تو ان کا قیاس کیسا تھا؟ غلط تھا۔ جہاں قیاس فاسد رہے گا تو اس کی تو شریعت اجازت نہیں دے گی۔ شریعت اس قیاس کی اجازت دیتی ہے کہ جو قیاس صحیح کا حکم رکھتا ہے، جس میں یہ ارکان اربعہ ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن سنت اور اجماع نہیں رہتا ہے تو اس مسئلے میں اگر آپ قیاس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قیاس کو شریعت معتبر مانے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر بنیادی بات ہے قیاس کے سلسلے میں۔